حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی پتھریلی زمین میں چل رہا تھا. مدینہ سے باہر کچھ علاقہ ایسا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے کہ لاوا پگھل کر چھوٹی چھوٹی چٹانیں، یہ کالا بنجر علاقہ پیچھے چھوڑ گیا ہو. تو ہمیں آگے سے احد پہاڑ نظر آیا، یعنی چلتے چلتے احد سامنے آ گیا. احد ذرا مدینہ سے باہر کے علاقے میں ہے. آپ نے فرمایا اے ابو ذر. میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا مجھے پسند نہیں ہے کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور مجھ کو 3 دن گزر جائیں اور میرے پاس اس سے 1 دینار باقی ہو، سوائے اتنی رقم کے جس کو میں نے ادائیگی قرض کے لیے رکھا ہو، مگر میرا یہ حال ہو کہ میں اس رقم کو اللہ کے بندوں میں اس طرح اور اس طرح اور اس طرح اپنے دائیں اور بائیں اور اپنے پیچھے تقسیم کر ڈالوں. اتنی بات کہہ کر آپ چل پڑے. آپ نے فرمایا بے شک زیادہ مالدار لوگ قیامت کے دن زیادہ مفلس ہوں گے، مگر جس نے اس طرح اور اس طرح اور اس طرح اپنے دائیں اور بائیں اور اپنے آگے اور پیچھے تقسیم کیا، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں. پھر آپ نے مجھے فرمایا اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو جب تک میں نہ آؤں، یہی رہنا ہوگا. پھر آپ رات کے اندھیرے میں چلے گئے یہاں تک کہ غائب ہو گئے. میں نے ایک آواز سنی جو بلند تھی. میں ڈر گیا کہ کہیں کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کیا ہو. میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس جاؤں. پھر مجھے آپ کا فرمان یاد آ گیا کہ تو نے اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں ہوگا جب تک کہ میں تیرے پاس نہ آؤں. پس میں وہیں رہا یہاں تک کہ آپ میرے پاس تشریف لائے. میں نے عرض کیا میں نے ایک آواز سنی تھی جسے سن کر میں گھبرا گیا. میں نے جب آپ کے سامنے آواز سننے کا تذکرہ کیا کہ میں نے ایک آواز سنی تھی تو آپ نے پوچھا کیا واقعی تو نے آواز سنی تھی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے، جبریل علیہ السلام، جو میرے پاس آئے اور کہا جو شخص تیری امت سے فوت ہوگا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. میں نے کہا اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے؟ فرمایا اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے. بخاری اور مسلم یہ الفاظ بخاری کے ہیں. یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال خرچ کرنے کے بارے میں کچھ فرماتے ہیں اور احد پہاڑ سامنے دیکھ کر اس کی مثال دیتے ہیں. اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیم کے لیے لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے آسان سے آسان ترین طریقہ استعمال کرتے تھے کہ جس سے لوگوں کو بات جلد سمجھ میں آ جائے، اور عموماً اپنی بات کو مثالوں سے بیان کرتے تھے. اور مثالیں بھی ان چیزوں کی جو خیالی نہیں ہوتی تھی، مادی ہوتی تھی، نظر آنے والی ہوتی تھی. مثلاً احد کا پہاڑ سامنے دیکھا تو اس کی مناسبت سے ایک بات فرمائی. اور بات کیا تھی کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ بھی ہو اور مجھے 3 دن گزر جائیں تو مجھے یہ بات پسند نہیں کہ ان 3 دنوں میں وہ میرے پاس اس میں سے کچھ بھی باقی بچے سوائے اس کے کہ میں اگر قرضہ ادا کرنا ہو تو وہ رقم میں اپنے پاس رکھ لوں اور ساری کی ساری دے دوں. ایسا کیوں؟ کیا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب ہم بھی صدقہ کر دیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین مثال ضرور ہے، لیکن آپ کا درجہ اور آپ کا مقام سب کے لیے اس میں ایک سبق ہے اور ہم سب سے بلند بھی ہے. اس حدیث سے یہ معنی نہیں نکالا جا سکتا کہ انسان اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھے اور ہر چیز جو ہے وہ اپنے پاس سے نکال دے، اس لیے کہ اسلام کا جو قانون وراثت ہے جسے علم الفرائض کہا گیا، جس کے سیکھنے کو فرض قرار دیا گیا، وہ اسی وجہ سے ہے، اور جس کے بارے میں فرمایا کہ کوئی اپنے اولاد کو اس حال میں چھوڑ جائے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرے، یعنی اس کی اولاد لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، بہتر ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ پس انداز کر جائے اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو یہ اس سے مراد نہیں. مراد اس سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مزاج اور آپ کی اپنی جو شوق تھا، جو نیکیوں میں بڑھنے کی آپ کی خوبی تھی، یا آپ کا جو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کہ اللہ کی طرف دوڑو، وہ جو آپ کی دوڑ تھی اس میں کوئی آپ کے شریک ہو نہیں سکتا. اور اس میں آپ نے ایسی مثالیں قائم کر کے دیں کہ جس میں کوئی شخص اس تک پہنچنا چاہے تو پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری احادیث کو جب سامنے رکھا جائے
تو وہ مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے جس پر دراصل ہمیں عمل کرنا ہے. کچھ اعمال ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لیے بھی خاص ہیں، جیسے آپ کو زیادہ ازواج مطہرات سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، جیسے آپ کے اوپر تہجد کی نماز فرض تھی اور ہمارے لیے فرض نہیں ہے، تو اسی طرح یہ ہے کہ آپ کو اس بات کی اجازت تھی کہ اگر آپ کے پاس ڈھیروں مال بھی ہو تو اس کو وہ سارے کا سارا صدقہ کر سکتے ہیں. ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ اس میں سے صرف 1/3 صدقہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ سے ایک صحابی نے، حضرت جابر نے پوچھا کہ وہ بیمار بہت ہو چکے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ موت قریب آ چکی ہے اور بچے ان کے نہیں ہیں کہ جن کے لیے چھوڑیں، تو انہوں نے کہا کہ میں کیا اپنا سارا مال صدقہ کر دوں؟ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ نہیں، تم کر سکتے ہو. انہوں نے پھر پوچھا آدھا؟ آپ نے فرمایا نہیں آدھا بھی. پھر انہوں نے پوچھا اچھا تیسرا حصہ؟ تو آپ نے فرمایا والثلث کثیر، کہ تیسرا بھی بہت ہے، یعنی وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو وہ آپ کا حکم ہے اور ایک آپ کا طرز عمل ہے. جب کوئی کام آپ کا طرز عمل ہو ایک طرف اور ایک طرف آپ کا قول ہو اور ان دو چیزوں میں بظاہر کنٹراڈکشن نظر آ رہی ہو تو اس میں آپ کا قول لیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے آپ کا حکم ہے اور آپ کا طرز عمل جو ہے وہ بعض اوقات آپ کی اپنی ذات کے لیے خاص ہوتا تھا. لہذا یہاں پر آپ نے فرمایا کہ میں تو اپنے لیے یہ چاہوں گا کہ اگر میرے پاس احد کے پہاڑ برابر بھی سونا ہو تو 3 دن سے پہلے اسے صدقہ کر دوں. اور دراصل یہ کہہ کر آپ نے لوگوں کو شوق دلایا اس کام کی طرف کہ وہ بھی کثرت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور یہ جملہ بہت زبردست ہے، کہ بے شک زیادہ مالدار لوگ قیامت کے دن زیادہ مفلس ہوں گے، تاکہ دنیا میں انسان کسی کا زیادہ مال دیکھ کر اس پہ نہ ریجھے یا اس پر حسرت نہ کرے کہ اللہ نے ہمیں تو کچھ دیا ہی نہیں اور ہم سے تو خدا ناراض ہے، یا ناشکری کے جذبات اس کو پیدا نہ ہوں. پھر آپ نے فرمایا مگر وہ مفلس نہیں ہوں گے قیامت کے دن، ان کے بیلنس میں بہت کچھ ہوگا جس میں اس طرح اور اس طرح اور اس طرح، یعنی آپ نے اشارہ کیا اس طرح اور اس طرح اور اس طرح خرچ کیا، یعنی دائیں بھی دیا اور بائیں بھی دیا اور آگے بھی دیا، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں. اور انسان کا دینا دراصل اس کے پاس سے جاتا نہیں، وہ فوراً جمع ہو جاتا ہے. یعنی ایک ذرہ برابر چیز بھی جو انسان اپنے ہاتھ سے نکالتا ہے وہ نکلتی نہیں، بلکہ وہ اللہ کے پاس جمع ہو جاتی. جس کو انسان آج خرچ اگر نہیں کر پا رہا یا نہیں کر رہا تو وہ دراصل کیا کرے گا؟ کل اللہ کے پاس جا کر اس کو استعمال کرے گا، اسے حاصل کرے گا، اور وہاں وہ اس کے کام آئے گی جب انسان سب سے زیادہ محتاج ہوگا. پھر آپ نے فرمایا ابو ذر یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں. وہ ابو ذر ٹھہر گئے، رات کا اندھیرا ہو گیا، یہاں تک کہ آپ نظر بھی نہیں آ رہے تھے. اور اتنے میں حضرت ابو ذر تنہا بھی تھے اور مدینہ کے باہر کا علاقہ بھی تھا. انہوں نے ایک زور کی آواز سنی تو ڈر گئے اور انہیں خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی ہو. تو اس پر انہوں نے ارادہ کیا کہ میں یہاں سے جاؤں اور دیکھوں، آپ کو ڈھونڈوں. لیکن پھر خیال آیا کہ نہیں، آپ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے یہاں سے ہلنا نہیں. یہ سوچ کے وہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے جب تک کہ میں تیرے پاس واپس نہ آؤں، لہٰذا میں وہیں رہا یہاں تک کہ آپ میرے پاس تشریف لائے. میں نے عرض کیا میں نے ایک آواز سنی تھی جسے سن کر میں گھبرا گیا تھا. جب آپ کے سامنے آواز سننے کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ واقعی تم نے سنی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے جن کی یہ آواز تھی، جو میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے ایک پیغام دیا. اور پیغام کیا تھا؟ جو تمہاری امت میں سے ایسا شخص ہوگا کہ شرک نہ کرے وہ جنت میں جائے گا، خواہ وہ اس سے بڑے کبیرہ گناہ کیوں نہ سرزد ہوں. یہ حدیث کا آخری حصہ سمجھنے کے لائق ہے. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص شرک نہ کرے، لہذا یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ شرک کس کس چیز میں ہوتا ہے اور شرک کے کیا کیا انداز ہیں اور کیسے کیسے شرک ہیں کہ جو انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے. دوسری بات یہ، اگرچہ وہ کبیرہ گناہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے کے بعد اگر انسان معافی مانگ لے تو اس کی معافی ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں. کسی گناہ کے کرنے یا ہو جانے کے بعد انسان مایوس نہ ہو اور یہ نہ سوچے کہ اب تو ایک گناہ کر چکا، اب بخشش تو ہونی نہیں، 10 اور بھی کر لو. یہ مایوسی شیطان ڈالتا ہے پھر انسان سے غلط کام کروانے کے لیے. لہذا فرمایا کہ اگرچہ وہ بڑے گناہ کرے، اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ انسان کہے کہ میں شرک تو نہیں کرتا لیکن جھوٹ چوری اور یہ سب کام جو ہے وہ میرے لیے جائز ہو گئے ہیں. ان کاموں پہ ترغیب نہیں دی جا رہی، بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت شفیق و رحیم ہے، وہ ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں بشرطے کہ انسان شرک نہ کرتا ہو. یعنی شرک کا گناہ ایسا ہے کہ جب تک انسان اس سے باز آ کر اس سے
بالکل دور نہیں ہو جاتا وہ اس سے معاف نہیں ہوتا. اور شرک دراصل ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق، اس کے اختیارات میں کسی اور کو اس قابل نہ سمجھنا اور کسی اور کے اندر وہ طاقت نہ رکھنا جو اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہے. ایک اور بات جو بہت اہم اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو آتی تھی اس کی دو قسمیں تھیں. ایک وہ جو قرآن پاک کی شکل میں تھی اور ایک وہ جو حدیث کی شکل میں تھی. یہ احادیث جو ہم پڑھتے ہیں یہ آپ کے ذاتی آراء اور خیالات اور افکارات نہیں ہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے ہی یہ سب کچھ آیا. اور وہ آپ دیکھیں کہ یہ بات لائے وہ بھی جبریل علیہ السلام لے کر آئے، حالانکہ یہ ان الفاظ میں قرآن پاک میں یہ چیز موجود نہیں ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دیں قرآن کے علاوہ بھی ان کا ماننا بھی ہم پر لازم ہے، اور وہ بھی وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آپ کو دی گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کے درجے کے بارے میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں اس کو لے لو. کیوں؟ وَمَن يَطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی. لہذا یہ نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں آگاہ کیا اور ہمیں بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ میں دیکھوں کہ ایک شخص تم میں سے پیٹ بھرے ہوئے آرام دہ بستر پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو صرف وہی مانیں گے جو اللہ کی کتاب میں ہے اور اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے. تو یہ دراصل آپ کا وہ ہمیں انفارم کرنا تھا، پہلے سے اس خطرے سے آگاہ کرنا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے دنیا میں جو یہ کہیں گے کہ صرف قرآن کافی ہے اور ہم سنت کو اور حدیث کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو مانتے نہیں. تو اس حدیث سے بھی حجیت حدیث کے باب میں ایک دلیل ملتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.